پاکستانی پرائم منسٹر ہاؤس میں بے نظیر بھٹو بے چینی سے ڈرائنگ روم میں چکر لگا رہی ہیں۔ بار بار ان کی نظر اپنے سامنے پڑے فون پر جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک ان کو امریکہ سے 3 فون آ چکے تھے اور ہر فون میں ان سے ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا، مگر ابھی تک ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دوپہر سے فوج، کسٹمز، پولیس اور اخباروں میں کام کرنے والے اپنے تمام دوستوں کو فون کر چکی تھیں۔ اپنے تمام مخبروں کو بھی انہوں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا، مگر ابھی تک انہیں کہیں سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی اور بے نظیر نے فوراً لپک کر فون اٹھایا۔ انہیں امید تھی کہ آخر کار ان کو جواب مل جائے گا، مگر فون کے دوسری طرف سے آواز آئی، میڈم پرائم منسٹر، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پاکستان کے ایٹم بام کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان جو تیسری دنیا کا ایک ملک ہے کہ عالمی میدان میں اہم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا جغرافیہ ہے، ہمارا ایک اسلامی ملک ہونا ہے، پاک چائنا تعلقات، سی پیک، گوادر، ان سب چیزوں کے خلاف اور حق میں ہر کوئی بحث کرتا ہے، مگر صرف ایک خاصیت ایسی ہے جس پر دنیا کا ہر شخص، دوست یا دشمن متفق ہے، اور وہ ہے پاکستان کا ایک نیوکلیئر طاقت ہونا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے پوری دنیا کو انگلی پر نچاتا پھر رہا تھا۔ اس کہانی کی 29ویں قسط میں آج ہم سال 1994 سے 1996 تک کے واقعات پر بات کریں گے۔ یہ قسط دیکھتے ہوئے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سی معلومات مغربی مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ ان سب باتوں سے پاکستانی حکومت صاف انکار کرتی ہے، مگر ان واقعات کو اس کہانی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرونی حالات، کمزور معیشت، سیاسی ماحول اور بدلتا ہوا عالمی میدان ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو کیسے متاثر کر رہا تھا۔ سال 1994 میں پاکستانی معیشت برے حال میں تھی، مہنگائی 14% پر چل رہی تھی اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2 ہفتے میں خالی ہونے والے تھے۔ اسی دوران پاکستان کی بندرگاہ پر کنٹینرز کے بھرے جہاز کہیں جا رہے تھے۔ ان جہازوں کی منزل کے بارے میں بے نظیر تک کو نہیں پتا تھا۔ شروع میں بے نظیر کو یہی بتایا گیا کہ یہ کنٹینر نارتھ کوریا بھیجے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو نارتھ کوریا سے پیسے موصول ہوں، مگر یہ بات پھر بھی نہیں بتائی گئی کہ ان کنٹینرز میں کیا رکھا ہے۔ بعد میں بے نظیر کو امریکہ سے خبر ملی کہ CIA کو شک ہے کہ یہ کنٹینر نارتھ کوریا نہیں، ایران جا رہے ہیں۔ فوراً ہی بے نظیر نے اپنی فوج سے پوچھا کہ ایران بھیجے گئے ان کنٹینرز میں کیا تھا، مگر انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ تنگ آ کر بے نظیر نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے خود ایران جانے کا فیصلہ کیا۔ ایران کے دورے پر جب بے نظیر ایرانی پریزیڈنٹ رفسنجانی سے ملی تو انہوں نے ایرانی صدر سے پوچھا کہ کیا پاکستان چھپ کر ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے رہا ہے؟ اس سوال پر پہلے تو رفسنجانی حیران ہو کر بے نظیر کو دیکھتے رہے اور پھر چپ ہو گئے۔ CIA کے مطابق اس وقت پاکستان پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ایران کو اپنا نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچ رہا تھا۔ پاکستان شروع میں تو ایران کو پرانے P1 سینٹریفیوجز ہی بیچتا رہا۔ Get there, you realize that the whole complex is very secretive. The major plant will be underground once it's built. It's not yet built, but once it is built, it'll be underground. And above ground, there is a pilot plant under construction. He said that we have developed this all by ourselves. We have used certainly all public information which was available. The project had lasted 5 years and basically used internet, etc. And that's what you see, and this is a genuine Iranian centrifuge. I went into the pilot plant. I also went into the workshops. Now in the workshops they had a model of a centrifuge which they said was an indigenous design of centrifuge. However, when I walked into the room, I recognized it within 10 seconds as the Dutch design of centrifuge that I had known in the 1970s. It was
based upon the technology acquired by A.Q. Khan from when he was in the Netherlands. یہ اس لیے کہ یہ پرانا P1 ماڈل اب کہوٹا میں استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ P1 ماڈل کے کچھ سینٹریفیوجز موصول ہونے کے بعد ایران نے پاکستان کو پیغام بھجوایا کہ پاکستان اسے یورینکو کے نئے سینٹریفیوج ماڈل G2 کے طرز پر بنے پاکستانی P2 نامی سینٹریفیوجز بھیجے۔ جواباً مبینہ طور پر 1995 میں پاکستان نے ایران کو P2 ماڈل کے سینٹریفیوج ڈیزائن بھی بھیجے۔ Perhaps most damning of all, a bag from Khan's tailor inside the Chinese nuclear warhead design. This was one-stop shopping. This was everything from enrichment of uranium to the actual warhead design. The fact that you could go to one place and you could buy basically the capability to produce nuclear weapons was something that had to be stopped. اسی اثناء میں اسرائیلی مخبروں نے لیبنان کے شہر بیروت میں عبد القدیر خان کو سیرین حکومت کے ایک سینئر گورنمنٹ افسر کے ساتھ دیکھا۔ اس ملاقات کی تصویریں جب موساد کو ملی تو ان تصویروں میں عبد القدیر خان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر سجاول بھی موجود تھے۔ دوسری طرف امریکہ کو ان کی CIA کے ذریعے یہ خبر بھی ملی کہ پاکستان نے نارتھ کوریا سے نوڈونگ میزائل $40 ملین میں خریدے ہیں۔ CIA نے اندازہ لگایا کہ اس وقت پاکستان کے پاس اتنی بڑی رقم تو ہو نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان نارتھ کوریا کو جواب میں اپنی یورینیم انریچمنٹ ٹیکنالوجی دینے کا وعدہ کر بیٹھا ہے۔ CIA تو یہ کہتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ پاکستان اس بات کو آج تک نہیں مانتا۔ No, nothing. Not me, because I was responsible for the army, and we had nothing to do with North Korea. All that we got was from China. اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو سیریز میں ہماری قومی تاریخ کا وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 1970 سے 2000 تک پاکستان میں ہونے والے تمام اہم واقعات کے پیچھے دراصل ہمارا خفیہ نیوکلیئر پروگرام تھا۔ یہ تاریخ آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے میں پرانے اصلی اخبارات، انٹرویوز، تقاریر اور CIA کے اصل خفیہ کاغذات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچا دی جائے۔